عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کی ملاقات میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ کا سانس نکلے اور آپ اللہ کے محبوب سے جا کے مل جائیں۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، میرا فیصلہ تو اس پہ ہوگا، اس میں تھوڑا ہی ہوگا کہ میں نے سال کی جماعت وصول کر پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے بلند درجہ حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ایک رات کا اجر مجھے دے دے اور ایک دن کا اجر مجھے دے دے اور میری ساری نیکیاں لے لے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کون سی رات اور کون سا دن؟ کہ جب آپ مکہ سے نکلے ہجرت کرنے اور غار ثور میں چھپنا تھا تو ابو بکر ساتھ تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب ڈر لگتا ہے کوئی چھپا ہوا دشمن نہ ہو تو آگے چلتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی وار نہ کرے تو پیچھے چلتا ہوں، اور پھر جب غار پر پہنچے تو ان کو باہر کھڑا کیا اور ابو بکر اندر گئے، ٹٹول ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے پتھروں سے جو پڑے ہوئے تھے، پھر سوراخ زیادہ تھے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے تو کرتا نکال کے پھاڑا اور اس سے سوراخ بند کیے۔ وہ ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے لیے کپڑا نہ بچا تو اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ جب تھوڑا سا سویرا ہوا اور صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کی نہ پگڑی نہ کرتا۔ آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا، تیرا عمامہ، تیری پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کہ اس میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دیا۔ تو اب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے اللہ ہاتھ اٹھا دیے، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے۔ آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی دعا قبول ہے، ابو بکر سے میں راضی ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک ہمارے مجذوب سے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ یا اللہ میری توبہ، جنت تو ہر قسم کے لوگ چلتے ہیں، کوئی سارے کوئی عالم تھوڑا ہوتے ہیں یا صحبت یافتہ تھوڑا ہی ہوتے ہیں، جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ اور یہ ابو بکر کہہ رہا ہے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھل گئے تو صحابہ نے مشورہ کیا۔ کون صحابہ؟ عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 جو زندہ تھے کہ بھائی حضرت عمر بہت مشقت اٹھا رہے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ان کو نرم کھانا کھانا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے اور ایک خادم رکھنا چاہیے اور بستر نرم رکھنا چاہیے۔ یہ تو اب بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں جبکہ سب کچھ آ چکا ہے۔ کسریٰ کے دربار سے قالین آیا تھا 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، اس کو کاٹ کے تقسیم کیا گیا تو 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی فروخت ہوئی تھی، 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی۔ اور اس کا تخت تھا سونے کا جو
40 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس میں 1,40,000 سونے چاندی کی کیلیں تھیں، اور 53 من اس پہ سونا لگا ہوا تھا۔ یہ مدینے میں آیا تو حضرت علی کہنے لگے مانے گا نہیں، تم زور لگا لو۔ کہنے لگے نہیں، ہم خود تھوڑا ہی جائیں گے، ہم بھیجیں گے حفصہ کو اور عائشہ کو، حفصہ اور عائشہ کو بھیجیں۔ ایک بیٹی ہے، ایک اللہ کے نبی کی محبوب ہے، ان کی ضرور سنیں گے۔ تو یہ دونوں آئیں، خصوصی گشت، اور حضرت عائشہ متکلم بنی، یا امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں دنیا آئی کوئی نہیں، تو زندگی ویسی مجاہدوں والی تھی۔ پھر میرے باپ کا دور آیا تو فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا، تو زندگی مشقت والی تھی۔ اب تو اللہ نے کیسر اور کسرا کے خزانے مدینے میں ڈھیر کر دیے، ایک ایک صحابی لاکھوں کروڑوں پتی بن چکا ہے، تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ترتیب بدلیں۔ آپ حضرت عمر کی جو روٹی کھاتے تھے اسے کوئی چبا نہیں سکتا تھا، جو روٹی وہ اتنی سخت ہوتی تھی چبائی نہیں جاتی تھی۔ آپ ایسا کریں، کھانا اچھا کھائیں۔ پھر ملکوں کے وفد آتے ہیں، یا آپ کے عجیب سے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کپڑے اچھے پہنیں۔ پھر آپ کو غلام کی ضرورت ہے، اب آپ کی عمر آگے چلی گئی، آپ کو خادم رکھیں۔ پھر آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نرم بستر بچھائیں۔ اور حضرت عمر جب غصے میں ہوتے تھے نا، ان کی آنکھیں گھومنے لگتی تھیں ایسے 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 ایسے، تو ان کی آنکھیں ایسے گڑ 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 گڑ، ان کو سمجھ آ کہ خیر نہیں ہے، تو ایک دم کہنے لگے کس نے بھیجا ہے، کس نے یہ کہلا کے بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں کرو تو پھر بتاؤں گی، ویسے تھوڑا ہی بتاؤں گی۔ کہ اگر تو مجھے بتا دینا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اور کہنے لگے حفصہ تجھ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم، جی بالکل یہی بات، یہی بات۔ کبھی 2 سالن کٹھے کیے زندگی میں؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم، کبھی نہیں کیے۔ ایک دن تو نے ایک چھوٹے سے تپائی پر کھانا رکھ کے دیا تھا، اور آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا، اور فرمایا تھا میں اس طرح کھاؤں گا جیسے غلام کھاتے ہیں، یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے۔ تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں سیدھا کر دیتی تھی۔ تو آپ نے کہا ایک رات تو نے دوہرے کی بجائے 4 تہیں لگا دیں تو تھوڑا نرم ہو گیا، تو میرے نبی نے صبح تم سے پوچھا تھا میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، بس دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا۔ کہ نہیں، اسے ویسے ہی کر دو، مجھے رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوئی، میں اللہ سے باتیں کرنے والا بندہ ہوں، مجھے ایسا بستر نہیں چاہیے۔ تمہیں یاد ہے اب میرے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اور اس کو خود ہی دھوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے دھو کے لٹکائے ہوتے تھے، سوکھ جائیں تو بلال آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے ہی نہیں سوکھے۔ پھر جب وہ سوکھ جاتے تھے پھر آپ پہن کے جاتے تھے، اور لیٹ نماز ہو جاتی تھی۔ پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دن جوڑا بھی نہیں تھا، تو ایک انصاری عورت سے آپ نے چادر منگوائی، وہ ساری بدن پہ لپیٹ کے اور گردن میں گانٹھ لگا کے آپ نے جا کے نماز پڑھائی۔ یہ تمہیں یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو جا کے بتا دو کہ 3 دوست سفر پہ چلے تھے، ایک روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا اللہ کے نبی، دوسرا روانہ ہوا
اور منزل پہ پہنچ گیا ابو بکر۔ اب تیسرا راستے میں ہے، اگر ان کی راہ پہ چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ انہیں بتا دو جنہوں نے بھیجا ہے کہ میرے رب کی قسم میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا۔ پھر اللہ نے کیسے ملایا؟ جب خنجر لگا نماز کے دوران اور آنتیں کٹ گئیں، دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا۔ آپریشن کا تو زمانہ نہیں تھا، تو یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے۔ جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا۔ مجھے امیر المومنین نہ کہنا، مجھے عمر کہنا۔ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں۔ کہنا عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے تو اماں عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی اماں جان میرا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف خامد ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف میں ہو جاؤں، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہی۔ تو عبداللہ بن عمر نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اجازت ہو گئی۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانا اور دروازے پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر اجازت لینا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے تو بڑی گھبراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے بعد سے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حدود میں سب سے زیادہ مضبوط عمر۔ میرے دو وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل۔ ابو بکر اور عمر تم جس بات کا فیصلہ کر لو گے میں کبھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے۔ آپ نے متوجہ کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کا دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے بڑے مقام، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، اور سارے صحابہ مرید اور ایک مراد، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، اور وہ عمر کہہ رہا ہے موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہ ڈرو نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ کہنا کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے، کہاں میں بھی گواہی دوں گا، حسن بھی گواہی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو موت کی دستک محسوس ہوئی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے یہاں رکھ لیا، چھوڑ کر کے یہاں پنڈلی کے اوپر رکھ لیا۔ سنتا نہیں، زمین پہ ڈال۔ تو ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ تو انہوں نے اپنا منہ، یہ زمین ہے اور یہاں منہ رکھ دیا اور ایسے ایسے کرنے لگے۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ چیز دعوت پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، سارے مدینے میں چیخ و پکار تھی، اور جنازے کو لا کے
اما عائشہ جان کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، دستک تھی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھائی، لپیٹ کے باہر نکل گئے۔ قبر کو کھود رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھے۔ کہنے لگے، وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر وجئت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر جلست انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے یہ تکرار اپنے نبی سے سنا ہے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، مجھے پتہ تھا یہی جگہ تیری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی ذات پہلے ہوتی ہے۔ اتنی جماعتیں نکال دیں، اتنا یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا، میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، مجھے گناہوں سے کتنی نفرت ہوئی ہے، میرا دل دنیا سے کتنا ہٹا ہے۔ فیصلہ تو میرا فیصلہ تو اس پہ ہوگا، اس پہ تھوڑا ہی ہوگا کہ میں نے سال کی جماعت وصول کر۔ حضرت عمرو بن عاص موت کے وقت رو رہے تھے زار و قطار، تو ان کے بیٹے کہہ رہے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک ہو کے دیوار کی طرف منہ تھا، لوگوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے اوپر 3 دور آئے، ایک کفر کا دور تھا، اس میں مر جاتا تو جہنم میں جاتا، ایک ایمان کا دور تھا، نبی کی صحبت تھی، اس میں مر جاتا تو جنت میں جاتا۔ مجھے اللہ کے نبی سے اتنی حیا تھی کہ میں نے آپ کی موت تک کبھی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، میں نظر نہیں ڈال سکا، مجھ سے حلیہ پوچھو تو مجھے نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا دور آیا جب دنیا ہم پہ کھل گئی اور آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اس میں جو کیا سو کیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری یا اللہ میں بری و ذمہ نہیں ہوں کہ میں کوئی عذر بیان کروں، ولا قوی فانتصر، میں طاقتور نہیں ہوں کہ میں مقابلہ کر سکوں، ولا مستنکر بل مستغفر، میں انکاری نہیں ہوں بلکہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جان چلی جائے۔ اما عائشہ کو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تو اس دن سے موت ہی اچھی لگنے لگی ہے جس دن سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ رسول سے وہ ہل گئے، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عربوں میں، تو انہوں نے بات بدلی، مردوں میں کون ہے، مردوں میں، تو آپ نے پھر کہا عائشہ کے ابا سے، ابو بکر نہیں کہا، کہ عائشہ کے ابا سے۔ اور وہ موت کے مرض میں تھیں اور عبداللہ ابن عباس نے آنے کی اجازت مانگی، جنگ جمل کے بعد بول چال بند تھی، تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حبر الامہ ہیں، نبی کے ابن
ہم ہیں تو آپ اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے تو وہ اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی چادر جو اتنی بڑی تھی وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، رو رو کے حشر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کی ملاقات میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ کا سانس نکلے اور آپ اللہ کے محبوب سے جا کے مل جائیں۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اللہ خبردار عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، انا اشہد انہ یحب اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اس طرح میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کو استعمال کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد پر ہیں، وہ عیب نہیں چھوٹا، وہ جہاد میں گرفتار ہو گئے، 300 تابعین اور یہ صحابی۔ قیصر نے کہا تو ایسا کر عیسائی ہو جا تو آدھا ملک اور بیٹی دیتا ہوں۔ فرمانے لگے پوری دنیا دے دینا اور یوں کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے عیسائی ہو کے مسلمان ہو جا تو مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کو لالچ تھی کہ یہ عیسائی ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے گا، صحابی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تیل کڑاہ میں ڈالو اور اسے کھولاؤ، جب کھولے تو 2 سپاہیوں کو اس میں زندہ ڈال دو، اس کے بعد پھر اس کو دیکھو، اگر یہ اسی ضد پر قائم رہے تو اس کو بھی ڈال دو۔ تو انہوں نے ان کے سامنے 2 تابعین کو تیل میں ڈالا، وہ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ کس میں کیا صفت ہے اللہ کو پتہ ہے، اس نے تو یہ کر دیا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں لوگوں کو عزت دینی ہے۔ وہ رونے لگے تو سپاہیوں نے کہا کہ رو رہا ہے، کہ بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ وہ پھر رونے لگے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک جان ہے جو ایک پل میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ چھلنی نہ ڈالو، چھلنی ڈالنا مزاج نبوت نہیں ہے، یہ مزاج تصوف ہے، مزاج مدرسہ ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، نہیں چھوٹی، اور قادسیہ کی جنگ میں شریک ہیں۔ تنگ آ کر سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ کس جرم میں؟ شراب پینے کے جرم میں۔ اور قادسیہ کی جنگ میں ایران کا فیصلہ ہوا۔ حضرت سعد بیمار تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ ایک اونچے کمرے کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ تو ابو محجن ثقفی وہ دروازے سے، وہ قید خانے کے دروازے سے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ایسے تڑپ رہے تھے کہ حضرت سعد کی بیگم سلمہ رضی اللہ عنہا گزری۔ کہنے کہ سلمہ مجھے آزاد کر، مجھے سعد کا گھوڑا دے دے اور تلوار دے دے، میں شہید ہو گیا تو تم سب کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، میں زندہ رہا تو میں واپس آ کے بیڑیاں پھر خود ہی پہن لوں گا۔ کہا بھئی اگر
حضرت سعد کو پتہ چل گیا تو مجھے سزا دیں گے، میں تو نہیں کر سکتی۔ وہ چلنے لگی تو انہوں نے فی البدی کہا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وساقیا اذا قمت عنا عن الحدید وغلقت علی ابواب قد تسم المنادیا۔ ہائے ہائے میرا درد، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اٹھنے لگتا ہوں تو آہنی دروازے میرے لیے رکاوٹ ہیں اور بیڑیاں مجھے کھینچ کے گراتی ہیں۔ تو حضرت سلمہ کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے بیڑیاں کھولی، حضرت سعد کا گھوڑا دیا، تلوار دی، انہیں ذرا بھی نہیں لی، چہرہ چھپا لیا۔ ایرانی صحابہ کو دھکیلتے دھکیلتے خیموں تک لے آئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا پوری جنگ، 9 دن یہ جنگ چلی تھی، خیموں تک لے آئے تھے۔ تو یہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے حملہ کیا ہے اور پوری ایرانی صفوں کو الٹا کے رکھ دی۔ وہ بجلی کی طرح کبھی ادھر حملہ کرتے، کبھی ادھر نظر آتے، یوں دیکھتے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے، یہ دیکھتے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ اس قدر اس ایک شخص شراب پینے کی سزا میں قید ہے۔ تو اللہ کے واسطے صحابہ کی زندگی بھی پڑھو، سیرت بھی پڑھو۔ اور سعد بن ابی وقاص، سارے صحابہ میں شور مچ گیا، ایدنا اللہ بملک کریم، فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ وہ چھلاوے کی طرح جدھر جاتے ایرانی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ جاتے، تو کہا فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ حضرت صاحب یوں غور سے دیکھنے لگے، کہنے کہ یہ گھوڑا تو میرا لگتا ہے اور حملے کا انداز ابو محجن کا لگتا ہے، پر میرا گھوڑا ہے استبل میں، ابو محجن ہے قید میں، تو یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ جو ہی ایرانی بھاگے میدان چھوڑ کر تو فوراً حضرت ابو محجن واپس پلٹے اور قید خانے میں آ کے بیڑیاں باندھ لیں۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سرداروں کی محفل ہوئی تو سب کہنے لگے آج تو میدان ہاتھ سے نکل گیا تھا، اگر اللہ کسی اس فرشتے کو نہ بھیج دیتا جس نے ہماری مدد کی۔ سب اس کو فرشتہ سمجھ۔ جب وہ اٹھ گئے صحابہ تو حضرت سلمہ خیمے میں آئیں، کہنے لگیں کہ ایھا الامیر، کیا ہوا آج، جنگ کا کیا ہوا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے آج تو ہم میدان کھو چکے تھے اور اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے پورے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ تو ویسے مجھے خیال آتا ہے اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو حملے کا انداز ابو محجن کا تھا، اور اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو گھوڑے کی جو اٹھان اور چال تھی میرے گھوڑے جیسی تھی، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی اگر میں عرض کروں تو مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، کہا وہ ابو محجن تھا۔ کتنے لوگ ضائع کر دیے، وہ ابو محجن تھا۔ سعد بن ابی وقاص ہل گئے، کھڑے ہو گئے، کہا فوراً اس کو لاؤ، فوراً اس کو لاؤ۔ انہوں نے بیڑیاں کھول دی، ان کو لایا، انہوں نے گلے سے لگایا، ماتھا چوما، کہ ابو محجن جو مرضی کر تو آزاد ہے، اچھے عمل کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، ومن اساء فعلیہا، اگر غلط کام کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے، اگر غلط کام کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے، وہ تمہارے ہی اوپر اس کا وبال آئے گا۔ انسان کی کامیابی کا جو مدار اللہ نے بتایا ہے اور معیار، وہ ہے جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا
اور اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، وہ ناکام ہے۔ اس کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق ہے وہ باہر کی کسی چیز سے نہیں ہے، اس جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ یہ اعمال ہی وسیلہ ہیں جنت کا، اور یہ اعمال ہی وسیلہ ہیں جہنم کا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ فرد پر ہے، فرد کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ جو تحریکیں ہیں وہ اوروں کو اپنی محنت کا محور بناتی ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بذات خود دین کی محنت نبی سے شروع ہوتی۔ پہلی وحی میرا اللہ کہتا ہے اقرا، میرے محبوب آپ پڑھیے، اپنے نبی سے فرمائیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اس اسلام کا پابند بنا کر چلیے۔ اقرا، پڑھیے۔ ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقرا۔ پھر دوسرا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہاں تک تو دعوت کی بات تھی، میرے محبوب اٹھیے اور اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو بیان کریں۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو سیدھا پڑھو تو ربک فکبر ہے، اس کو الٹا پڑھو تو بھی ربک فکبر ہے۔ ربک فکبر اور یوں پیچھے جاؤ تو ربک فکبر۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس کو الٹا سیدھا پڑھنے سے ایک ہی مضمون بنتا ہے۔ یہ اس دعوت کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے ہے کہ یہ ایسا عظیم الشان کسی عمل کے لیے ایسی آیت نہیں اتری کہ ادھر سے پڑھو تو وہی بنے۔ صرف دعوت کی آیت ایسی ہے جس کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ ربک فکبر پڑھو، یا پھر را کی طرح آؤ تو آگے با ہے، پھر آگے کاف ہے تو ربک، پھر آگے فا ہے، پھر آگے کاف ہے، پھر آگے با ہے، پھر آگے را ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اٹھو، اور پھر صرف یہ تو تھا اوروں کے لیے کام، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ لوگوں کے لیے ایک حکم آیا اور میرے نبی کو 4 احکام آئے۔ قم فانذر، اٹھو اور میرے پیغام سے خبردار کرو لوگوں کو۔ وربک فکبر اور انذر ایک ہی بات ہے، لیکن اپنی ذات بھی آپ نے بنانی ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بنائیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے باطن کو بنائیں، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جو اس میں تکلیف آئے گی اس پہ صبر کریں۔ تحریکوں میں ہوتا ہے بدلہ لینا، اور اللہ نے پہلی صورت میں پہلی جو اقرا کے بعد حکم آیا تو کہا وَلِرَبِّ، انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پہلے قدم پہ کہا جا رہا ہے برداشت کرنا ہے لوگوں کی بدتمیزیوں کو۔ تحریکوں میں ہوتا ہے جو ایک سنائے اس کو 10 سناؤ، جو ایک الزام لگائے چاہے وہ سچا ہی ہو اس پہ 10 جھوٹے لگاؤ، جو ایک بات کرے اس کا گڈا باندھ دو۔ انتقامی تحریکوں میں انتقام ہوتا ہے،
اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے اور اگلے پر غالب آنا ہوتا ہے، اور نبیوں کی دعوت میں جھکنا ہوتا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ پھر تیسرا حکم آیا، یا ایھا المزمل، دن کی ڈیوٹی بتائی اور پھر رات کی ڈیوٹی بتائی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ پھر آ گیا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ پھر آ گیا، اتنا لمبی ہدایت دی ہے اپنی ذات کے لیے۔ ہماری ہدایت ہو گئی ہے جماعت کیسے نکالنی ہے، جماعت کو لوگوں کیسے وصول کرنا ہے، اس کو کیسے وصول کرنا ہے، گشت کیسے قائم کرنا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو بھی تو یاد رکھو کہ مجھے بھی تو جہنم، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا گیا تو مجھے کیا فائدہ؟ تو اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے، میرے محبوب اٹھئے، جو رات کو سویا ہو چادر میں اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں، اسی چادر میں دن میں سویا ہو تو اس کو مدثر کہتے ہیں۔ ایک دن کا کام بتایا، قم فانذر وربک فکبر، اپنی ذات کو شریک کیا، اپنے آپ کو نہیں بھولنا۔ اپنے آپ، چونکہ جب اوروں پر محنت ہوتی ہے تو اپنا آپ آدمی بھول جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ سے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تبلیغ کے کام کی ترقی کو دیکھ کر تبلیغ والے اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گے۔ کام کا پھیلاؤ ایک الگ مطلوب چیز ہے، میں بھی تو آگے بڑھوں یہ الگ مطلوب چیز ہے۔ تو کہا میرے ساتھیوں کو دھوکہ لگ جائے گا، اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنا مجمع آ گیا، اتنے لوگ نکل گئے، فلاں جگہ اتنا جماعتیں نکلیں، سال کی اتنی نکلیں، 7 مہینے کی اتنی نکلیں، یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس میں ایک امتحان ہے کہ کہیں میں اس کو اپنی ترقی نہ سمجھ لوں۔ تو اللہ ڈائریکٹ نبیوں سے فرماتا، قم، میرے محبوب کھڑے ہوئیے، رات کو تہجد پڑھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ کو اٹھنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کو جو بات ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناشیہ کہتے ہیں رات کا ایسے گزرنا کہ گزرتے گزرتے پتہ ہی نہ چلے اور رات گزر جائے۔ جب آپ میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اذان ہو جائے گی، یہ ہے ناشیہ۔ ناشیہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے وقت کا گزرنا، یہاں تک کہ پتہ ہی نہ چلے اور وقت گزر جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ رات کی آپ کی ڈیوٹی ہے، چونکہ صبح آپ کے اوپر دعوت کی ذمہ داری ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پہ بھاری بوجھ آنے والا ہے، آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ مجھے یاد کریں اور الگ بیٹھ کے یاد کریں، کٹ جائیں سب سے، وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ جائیں سب سے۔ تبتل تفاعل ہے، تبتیلا تفعیل ہے۔ تفاعل کا مطلب ہے اپنے لیے بھی کریں، اور تبتیلا کا مطلب ہے کہ صحابہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی رات کا وقت اللہ کو دیا کریں، ورنہ ہونا چاہیے تبتل الیہ تبتلا، تفاعل کا فعل ہے، تفاعل کا مصدر آنا چاہیے، لیکن تبتل الیہ تبتلا کی بجائے تبتل الیہ تبتیلا، کہ یہ سب کو آپ نے اپنے اس جہد میں شریک کرنا ہے۔
اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ عَلَىٰ ہوتا ہے جیسے مائک چھپ گئے نا، نظر آ رہے ہیں؟ اور کوئی بول ہوتا صحیح. علا کا یہ مطلب ہوتا ہے، علا کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھا جانا، چھا جانا. تو میرا رب کہہ رہا ہے جو کچھ وہ کہیں، جتنا سخت وہ بولیں کہیں، آپ نے اس کے اوپر صبر کو چڑھا کے پوری طے لگا دینی ہے. آپ نے صبر کی اور ان کی ساری بدماشیوں کو آپ نے اپنے صبر کے اندر لپیٹ میں لے لینا ہے. اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ یہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے وہ جو کچھ بدماشیاں کر رہے ہیں آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. یہ حجر جمیل ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی دینی تحریک ہو چاہے کوئی دنیاوی تحریک ہو، اس میں بدلہ لینا ہوتا ہے، اس میں ایک کی 10 سنانی ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کے عیب پکڑنے ہوتے ہیں، یہاں عیب چھپانے ہوتے ہیں. نبی کی محنت کا محور اپنی ذات ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اگلے لوگ ہوتے ہیں. اور تحریکوں میں اور محنت کا محور ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان پر قانون، اسلامی قانون نافذ کر دیں گے ہم. بھلا اسلام نافذ کرنے سے کبھی آیا؟ اسلام تو یہ پنکھا جو ہے یہ بند ہو جائے پیچھے سے، ہوں تسی سوٹا چل لو اور چلدا کیوں نہیں ہوں، ٹھا ٹھا ٹھا، وہ سارے پر وہ مڑ مڑا کے اور ڈٹھے پہ آن. یہ ایک عام سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ دین پر اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا. میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اپنے باپ کے ڈر سے، میں نے خود کیونکہ میرے جو باپ تھے بہت جاور طبیعت کے تھے، ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، بہت جلالی. تو ہم بھی ڈرتے تھے، پٹائیاں بھی کھائیں بغیر وضو کے. کیڑی کوئی اللہ دی پڑھ پہ میاں اللہ بخش دی، اللہ ڈنڈے سے نہیں آتا اسلام. داڑیاں نہیں رکھائی تھی پڑوسی ملک نے، کیا ہوا؟ لوگ ملک سے بھاگتے تھے، باہر جا کے داڑھی مڑاتے تھے، اس کے اوپر پیشاب کرتے تھے. کفر ہو گیا. داڑھی مڑانے سے تو کفر نہیں آتا، یہ کرنے سے کفر آ جاتا. تو انبیاء کا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. سبحان اللہ، میرا نبی مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ لوگوں کی باتوں سے. تو اب کیا کرو، تم بھی جلسہ کرو اور ان کا توا لگا دو، تم بھی ان کی بینڈ بجا دو. انہوں نے ایک سنائی ہیں، تم 10. یہی تو کر رہی ہیں دینی جماعتیں بھی اور دوسری بھی جماعتیں. نبوت والا سوچ اور مزاج تو ختم ہو گیا کب کا. یہ تو اب مولانا الیاس کا اللہ بھلا کرے جس نے پرانا سبق یاد دلایا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا. زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا. جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان. اور میرے نبی کا سینہ کتنا بڑا تھا، اس میں وسعت کتنی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھنا ہے. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فرمایا ہمارے نبی نے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. تو کہنے لگے نہیں میں تو ویکھنا ہے. کہ اچھا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اچھا میں یہ پہاڑ کے اوپر ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ کھڑا رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی پڑی جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا.
وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کتنے گھنٹے کتنے دن اللہ ہی جانے، بے ہوش ہو گئے، نہیں برداشت ہوا۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الآن، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے سمجھ آ گئی میری توبہ ہوں میں نہیں تیرے کو منگدا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ادھر قاب قوسین ہو رہا ہے، اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان پار ہو کے سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے کہ آگے میرا ویزا کوئی نہیں ہے، اتنا بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، کیسے بلایا اللہ نے پتہ۔ آج عرش جھوم رہا ہے کہ پہلی بار کوئی پاؤں عرش پہ پڑ رہا ہے، آج میرے نبی کا قدم عرش پہ پڑ رہا ہے اور عرش بھی جھوم رہا ہے۔ آگے 70,000 نور کے 70,000 سے مرادک لامحدود پردے ہیں، حجاب ہیں نور کے۔ اللہ سارے حجاب ہٹا کر سامنے آ کر کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان ہے، میری جانی بندگی، میری مالی بندگی، میری قولی بندگی، میری ہر بندگی یا اللہ تیرے لیے ہے۔ اتنا بڑا جس نبی کا ظرف ہو کہ اللہ کو دیکھ لیں اور اللہ سے ہم کلام ہوں، اور اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ، یہ گل ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا لَن يَرَانِي حَيٌّ إِلَّا مَاتَ، موسیٰ جو زندہ مجھے دیکھے گا مر جائے گا۔ وَلَا رَطْبٌ إِلَّا تَفَرَّقَ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَحْدَحَ، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا تو چورا چورا ہو جائے گا۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی شبابہم، مجھے جنت میں تو دیکھ سکتے ہو، یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دکھا رہا ہے اپنے حبیب کو، باتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے، موسیٰ تیرے کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہوئے، موسیٰ سے تو نے کلام کیا، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ تو کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو، یہ اب جدا نہیں ہوگا۔ رفعت لک ذکرک وشرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک شافعا ومشفعا، میرے محبوب آپ کا میں نے سینہ کھولا، آپ کے میں نے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو میں نے اتنا بلند کیا کہ تیرا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے نام کو، آپ کو شافع بنایا، ایسا شافع جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اتنا بڑا سینہ رکھنے والا، اگر اللہ ساتوں آسمان زمین پر تجلی ڈالے
جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان کافروں کی باتیں سن کر آپ کا یہ اتنا بڑا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ هذا الذي بعث اللہ رسولا، ذرا میرا چہرہ ویکھے، هذا الذي بعث اللہ رسولا، آپ کو سامنے تو آ گئے ہیں نبی بن کے، کتھوں آ گئے ہیں؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور تو پاگل ہیں، تو کتھوں آ گئے ہیں سانوں تبلیغاں کرن؟ انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، پاگل اور شاعر کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسے جملے زہریلے برداشت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو آپ کا سینہ گھٹ گیا ہے۔ اب تحریک کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ان کے سینے پھاڑ دو، ہمارا سینہ گھٹا ہے، ان کے سینے پھاڑ دو۔ یہ تحریکی مزاج ہے، گالی کے جواب میں بم مارو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا علاج بتا رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ، یقیناً تیرے رب کو پتہ ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لوگ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے۔ تو میرے محبوب اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو بس شروع ہو جا اور اپنے رب کی تسبیح پڑھ۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نماز میں سجدے میں سر رکھ دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور یہی کچھ کرتا رہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرے پاس موت کا بلاوا آ جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے محبوب جو ہی آپ فارغ ہوں تو میرے سامنے گڑ جاؤ۔ نصب کہتے ہیں گاڑنے کو، کہ بدن بھی نہ ہلے، میرے سامنے گڑ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور شوق سے اپنے رب کے سامنے مزے لے کے نماز پڑھو۔ یہ دعوت دینے والوں کو حکم ہے اپنی ذات سے غافل نہیں ہونا۔ لوگوں کے سب رویوں پہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اب یہ سارے نبیوں کا اللہ کلام بتا رہا ہے، کیوں نہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو بھی گالی گلوچ کرو گے ہم صبر کریں۔ عنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا ایک سناویں گا تو دا تینوں سناواں گا، وہ کہنے کہ تو میں نے 100 سناویں گا تو میری ایک بھی نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کو گالیاں نکالتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سامنے آ گیا کوفہ شہر، تو کھڑے ہو گئے، کہنے کہ میرے پیارے تیرے پاس گالیوں کا کوئی سٹاک ہے نا، تو یہ میں کھڑا ہوں سارا نکال لے، آگے ہے میری قوم، اگر کسی نے سن لی نا یہ گالی تو تیری گردن اڑا دے گا، مڑ مینوں کچھ نہ آکھی۔ تو وہ پاؤں پڑھ کے معافی مانگنے لگا۔ یہ دعوت کے مزاج میں ہمدردی اور رحم اور اپنی ذات کو نہیں بھولنا، اپنے آپ کو نہیں بھولنا۔ تحریکوں میں اپنی ذات تو شامل ہی نہیں ہوتی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، عیب اچھالنے ہوتے ہیں فریق مخالف کے، یہاں عیب چھپانے ہوتے ہیں، مائز اصل میں سامنے آئے۔ یا رسول اللہ زنیت طہرنی، یا رسول اللہ میں نے زنا کی ہے مجھے پاک کرو، آپ نے یوں کر دیا، کما زنیت، وہ جا چلا جا کوئی نہیں کیتا زنا۔ اللہ، یہ دعوت کے انبیاء کی محنت کا یہ مزاج ہے، کمیاں پکڑنا اور کمیاں پکڑ کر پھر اس پہ فیصلے کر دینا، اس کو بس اس کے اب آئندہ تشکیل نہیں کرنی۔ ارے بھائی یہ تبلیغ کے کام کا یہ اصول، تبلیغ میں داخلہ ہے خارجہ کوئی نہیں۔ ہم یہ ابھی میرے مدرسے کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم داخل بھی کرتے ہیں اور کوئی زیادہ گڑبڑ کر تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں، لیکن تبلیغ میں داخلہ ہی داخلہ ہے، اخراج کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ابی کے کو بھی سینے سے لگا کے رکھیں۔
عبداللہ بن ابی کو بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ آپ پانی پی رہے تھے تو ایک عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دو۔ آپ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا اپنے پیو نو پوائنا شاید ایمان آ جاوے۔ آپ نے دے دیا۔ وہ گھر گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اپنی ماں کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ وہ غصے میں واپس گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو صبر کر لیا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے حکم دے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ بیٹا میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نا 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 نا، وہ تیرا باپ ہے، جا اس کی خدمت کر۔ میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو، ساتھی کہاں تھا؟ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا نہیں۔ اور جب وہ مر گیا تو وہ آ گیا، یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں۔ میں نے کہا یہ لو، جنازہ پڑھا دیں۔ ہم نے کہا پڑھا دیا۔ اس کو قبر میں اتارا تو باہر نکلوا لیا اور اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافق مسلمان ہوئے یہ واقعہ دیکھ کر۔ وہ یہاں سے اٹھے اور یہاں آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ جا کوئی نہیں کیا، جو اقرار کر رہا ہے اس پہ بھی چادر ڈال رہے ہیں۔ ہم چادریں اٹھا کے کھڑکیوں سے جھانک کے کی کر رہے بھلا دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کہا جی کہا چل کوئی نہیں کیا، اور آپ نے ادھر منہ پھیر لیا۔ ایک دو تری باری وہ ادھر پھر آیا، یا رسول اللہ زنیت فطہرنی، میں نے کیا ہے زنا، مجھے پاک کرو۔ آپ نے پھر کہا جا کوئی نہیں کیا، پھر منہ ادھر پھیر لیا۔ یہ نبیوں کی محنت کا مزاج ہوتا ہے۔ نبیوں کی محنت میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے اور کمیاں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے کیا ہے، اب 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 اقرار ہوں۔ تو اب آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، دیکھو بھائی شراب تو نہیں پی ہوئی؟ صحابہ نے کہا جی کوئی نہیں پی۔ پھر فرمایا یہ پاگل تو نہیں؟ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ اگر ایک آدمی کہہ دیتا نا شراب پی ہے یا پاگل ہے، آپ اس کو بھگا دیتے۔ جب کوئی راستہ نہیں رہا کہ اچھا بھائی لگاؤ حد، جب حد لگ گئی، یہ پہلے گئے تھے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور چپ کر دو۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے کہا توبہ کر اور چپ کر، ٹھیک ہے نا، آگ لگی ہوئی تھی گناہ کی۔ یہ گیا ثابت بن حزال انصاری کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو۔ جب ان کو حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، ارے اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو تیرا کیا نقصان ہوتا۔ انبیاء کی دعوت میں اپنے ذات سے غفلت نہیں ہے۔ اپنی ذات کو بنانا ہے، اوروں کو عزت دینی ہے، اوروں کے عیب نہیں دیکھنے اور پکڑنے۔ تو بھائیو اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان محنت دی ہے۔ سارے ٹوٹے پھوٹے ہم لوگ ہیں، اور پھر اللہ نتیجے ایسے دکھا رہا ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے اس محنت کو زندہ کر دیا اور لوگوں کو ہدایت ملی۔ غیر مسلم مسلمان ہوئے، حالانکہ ہم ان کو دعوت بھی نہیں دیتے، اور مسجدیں بنی، مدارس بنے، پوری دنیا میں ایک خیر کی ہوا چلی اور چل رہی ہے۔ لیکن بھائیو
اپنی ذات نہ بھولیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے اور اوروں کی طرف ہی ساری توجہ ہو جاتی ہے، اپنی طرف دیکھنے کی پھر عادت نہیں رہتی۔ تو بھائی نیت کرتے ہو سارے؟ اپنی ذات کو بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے یہ محنت کرنی ہے اور اوروں کو عزت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی کرے گا، ہماری محنت بھی قبول ہوگی، اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ بیجا ایام کی تلخ